ناظرین، ملا عمر ایک مدرس تھے اور وہ ایک مدرسہ چلاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ایک براتیوں کی بس میں براتیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو اسے کیونکہ جب رشیا کی وار ختم ہوئی تو اس کے بعد جگہ جگہ مختلف قبائل نے اپنے ناکے لگا دیے، اپنی چوکیاں بنا دیں، مختلف گروپس نے اپنی چوکیاں بنا دیں اور وہاں پہ لوگوں کو روکا جانے لگا، لوگوں کو لوٹا جانے لگا۔ تو اسی طرح ناظرین، ایک چوکی پہ اس باراتی بس کو روک لیا گیا، تو اس پر وہاں کے جو یعنی کہ روکنے والے تھے انہوں نے پہلے تو تمام براتیوں کی بس کو لوٹ لیا، جس میں باشمول ملا عمر بھی شامل تھے۔ اس کے بعد اس کے کمانڈر نے، جو ایک وحشی کمانڈر تھا، وہ آیا، اس نے بس میں دیکھا، اسے دلہن بھی پسند آ گئی، اس نے دلہن کو بھی اٹھا لیا، جس پر دلہے نے مزاحمت کی تو اس نے فائرنگ کر کے وہی موقع پر دلہے کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اس اندھوناک، اس خوفناک واقعے پر ملا عمر ایک دفعہ پریشان ہو گئے۔ ناظرین، اسی شام وہ واپس اپنے مدرسے پہنچے اور اس نے اپنے کسی دوست سے ایک موٹر سائیکل لی۔ تو ناظرین، اس موٹر سائیکل پر اس نے ارد گرد کے علاقے کے، دوسرے علاقے کے تمام مدرسوں میں جا کر سب کو یہی کہا کہ اب ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، اور وہ واقعہ بیان کیا، اور کل کا ٹائم رکھا گیا۔ تمام مدارس میں وہ ایک ایک مدرسے میں گئے۔ اس کے بعد ناظرین، دوسرے دن بلکہ جو طالبان تھے، جو مدرسین تھے، وہ سارے اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے کہ جگہ جگہ مختلف کمانڈر، مختلف قبائل لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، شریف لوگ لٹ رہے ہیں۔ تو اس پر ناظرین انہوں نے دوسرے دن کا انتظار نہیں کیا، بلکہ سر شام ہی وہ ملا عمر کے مدرسے میں لوگ جمع ہو گئے، اور اسی رات ہی ایک یعنی کہ اور کمانڈر نے ایک اور لوگوں کو، یعنی کہ راہگیر مسافروں کو، ایک پشمون ایک چوٹی تھی، ایک وہاں پہ یعنی کہ چوکی تھی، وہاں پہ لوگوں کو لوٹا گیا۔ تو ملا عمر اور اس کے 30 ساتھیوں نے یہ پہلی کارروائی تھی کہ انہوں نے جو ان کے پاس جو کچھ لوگوں نے رشیا کی جنگ وار سے بچا ہوا، کچھ لوگوں نے گفٹ کیا ہوا اسلحہ تھا، وہ اٹھایا، اور اس کے 30 ساتھیوں نے وہاں جا کر، جس نے یعنی کہ لوگوں کو لوٹا بھی تھا، عورتوں کی عصمت دری بھی کی تھی، اس کمانڈر کے ساتھیوں کو بھی مار دیا، اور اس کمانڈر کو توپ کے دھانے پر رکھ کر اس کو اڑایا گیا۔ ناظرین، یہ طالبان کا آغاز تھا۔ اس کے بعد وہ بڑھتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک علاقہ، ایک کے بعد ایک چوٹی، ایک کے بعد ایک شہر وہ فتح کرتے گئے، اور طالبان ایک تحریک بن گئی، اور اس تحریک نے بڑے بڑے سیاسی گروپس کو ان کو یعنی کہ شکست سے دوچار کیا، اور کابل کے بھی حکمران بن بیٹھے، اور یہ طالبان کا آغاز تھا۔ ناظرین، طالبان کے بارے میں ہمارے آرمی چیف، سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب 2000 کے بعد ہمیں یعنی کہ امریکہ کی طرف سے یعنی کہ امریکہ اس جنگ میں کود پڑا، تو کہا گیا کہ یہ ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، تو اس وقت یہ ہے کہ طالبان کو کہا گیا کہ آپ سرنڈر کر دیں یا بھاگ جائیں۔ تو اس وقت طالبان کی طرف سے ہم سے رابطہ کیا گیا تھا کہ ہم کیا کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ تو اس پر ہم نے انہیں کہا تھا، مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے بھی یعنی کہ مار دھاڑ کرتے رہے ہیں، آپ پہلے بھی انتشار کا شکار ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ سرنڈر کر دیں، امریکیوں کے حوالے کر دیں۔ اس پر کوئی 3 ماہ بعد ملا عمر کا مجھے وہ کہتے ہیں جواب ملا، وہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن امریکہ کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زمین کو، زمین ماں ہوتی ہے، دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن ہم پاکستان کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ مرزا اسلم بیگ کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے اس جنگ کے بعد یعنی کہ پاکستان نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا تھا، امریکہ وہاں پہ غالب آ گیا، اور طالبان کے ملا عمر نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ہم دوبارہ فاتح ہوں گے۔ اور ناظرین، واقعی 2001 کے بعد 2023 یقیناً وہ ایک سرخ انقلاب، ایک سرخ لکیر، ایک یعنی کہ ایسی تحریر جس نے واقعی یہ ہے کہ امریکہ کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور آج دوبارہ طالبان وہاں پہ اسی ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا یعنی کہ ایک وہ ہے کہ طالبان نے، جو ملا عمر نے، جو جنرل حمید گل نے جو باتیں کی تھی وہ، اور پھر ایک چیز ہے امریکی CIA اس پر باقاعدہ شکست کا اظہار کر چکی ہے کہ وہ طالبان کے امیر ملا عمر کو گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ حالانکہ ناظرین، اس پہ بکس لکھی جا چکی ہیں، وہ تو کابل کے اڈے کے بالکل ساتھ ہی رہتے تھے، زابل میں بھی رہتے رہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرتے تھے، موبائل کو استعمال نہیں کرتے تھے، وہ مین ٹو مین ویریفائی کرتے تھے۔ ان کی ٹیکنالوجی یہ پرانی قدیم ٹیکنالوجی تھی، اور کھربوں ڈالر استعمال کرنے کے باوجود بھی امریکہ اسے پکڑ نہ سکا، بلکہ وہ کہتے رہے کہ وہ پاکستان میں ہے، کبھی کہتے رہے کہاں پر ہے، کبھی پاکستان پر الزامات لگاتے رہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کا جو وہ تھا کہ طالبان کیسے وجود میں آئے، ملا عمر نے کیسے گن اٹھائی، وہ وجہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔